باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں جاوید الحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں صدق ٹی وی .pk۔ کافر عشق کو کیا سے کیا کر دیا، بت پرستی نے حق آشنا کر دیا۔ کوئی دیکھے حقیقت تیرے کفر کی، میں نے جس بت کو پوجا خدا کر دیا۔ پارسائی دھری رہ گئی شیخ کی، چشم جانا اثر تو نے کیا کر دیا۔ عزیزان محترم، پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ تحفظ ناموس رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں صحابہ کرام کا اس پر عمل کیا تھا۔ لیکن آج ہم بات کریں گے کہ اس پرفتن دور میں کہ جب دو نیشن ایک دوسرے سے لڑنے کی تیاریوں میں مصروف ہیں، دو کنٹریز ایک دوسرے کو تباہ کرنے کے لیے مختلف نیوکلیئر ہتھیار بنا رہی ہیں، تو اس دور میں ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کس طرح سے کرنی چاہیے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کے اگلے سیکشن کی طرف بڑھیں، آپ تمام احباب سے ملتمس ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے چاہنے والے دوستوں تک ضرور شیئر کیجئے تاکہ حق صداقت کی داستان پوری دنیا میں شائع ہو سکے۔ ناظرین کرام، آج کے جس دور میں مین پلس اسلام از دا ٹیررسٹ کے نام سے سرے بازار موویاں بنائی جا رہی ہیں، آج اس دور میں کہ جب ڈنمارک میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے جا رہے ہیں، آج اس دور میں کہ جب فرانسیسی لوگ آزادی رائے کا نام دے کر مختلف طریقوں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تضحیق کر رہے ہیں اور ہم لوگ خاموش ہیں، ہم لوگ ہمارے سامنے آسیہ ملونہ کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور ہمارے ہی نظروں کے سامنے غازی ممتاز قادری جیسے غازیوں کو سزائے موت دے دی جاتی ہے۔ اس پرفتن دور میں کہ جب صحیح اور غلط میں تمیز کرنا مشکل ہو چکا ہے، کیونکہ صحیح لوگ غلط طریقے سے غلط چیزوں کو لوگوں کے اندر پیش کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ آج بھی اسی پریشانی اور اسی مصیبت کے اندر گرے ہوئے ہیں۔ آج اس طرح کی کتابوں کو پڑھنا بہت مشکل ہو چکا ہے، یہاں تک کہ عقائد و نظریات اور عقائد کو سمجھنا بہت مشکل ہو چکا ہے، یہاں تک کہ کتب احادیث کو سمجھنا اور سمجھانا بہت مشکل ہو چکا ہے، کیونکہ ہمارے زمانے میں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم یہ ایک مذاق بن چکا ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار ایک مذاق بن چکا ہے۔ ایسے سچویشن میں کہ جب قرآن پاک کے مختلف تراجم آ چکے ہیں، ٹی وی چینلز پر غلطیاں کی جاتی ہیں، لیکن ہم لوگ انجان لوگوں کی طرح ان کو سن رہے ہیں، آخرکار ایسا کیوں؟ اور ہم لوگ ان چیزوں کو کب تک کلیئر کر سکتے ہیں؟ ان چیزوں کو آج ہم ذکر کریں گے۔ سب سے پہلی بات کہ ہمیں اپنے بچوں کو علوم دینیہ پڑھانا چاہیے۔ جب ہمارے بچے علوم دین کو پڑھیں گے اور دین کو سمجھیں گے تو پھر وہ حقیقت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کر سکیں گے، اور ہم لوگ اپنی آنے والی نئی نسلوں کو تحفظ ناموس رسالت پر درس دے سکیں گے۔ نمبر 2، ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سمجھانی چاہیے اور یہ بتانا چاہیے کہ غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں اور غزوہ حنین میں، غزوہ تبوک میں، غزوہ احزاب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی کیا تربیت کی تھی۔ جب ہم اپنے بچوں کو اور آنے والی ان قوموں کو یہ بات سمجھائیں گے تو شاید ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کرنے میں 50% کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن ایک اور چیز، ہمیں اپنے وطن میں جس کنٹری میں بھی ہم لوگ رہتے ہیں، اس کنٹری میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو مکمل طور پہ تو ہم نافذ نہیں کر پائیں گے، لیکن کم سے کم اس کا 40 to 50% ہمیں نفاذ کرنا ہوگا۔ اگر ہم ایسا کر لیتے ہیں تو ہم لوگ تقریباً 80% آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کر سکیں گے۔ بازاروں میں نکلنا، اپنے ہی ملک کی املاک کو توڑنا اور پھر مختلف دعوے لے کر ریلیز نکالنا اور پھر انہی ریلیز میں مختلف طور پر معاہدے کر کے بیٹھ جانا، یہ کسی چیز کا سولوشن نہیں ہے۔ سولوشن یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق بتائیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حقیقت جو لوگوں سے چھپائی جاتی ہے وہ بتائیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام لوگوں کے سامنے رکھیں، جو کہ ہم
آنے والی ویڈیو میں آپ کے سامنے ذکر کریں گے. آپ خود سوچیں کہ وہ لامقام پر جانے والی شخصیت, وہ سب سے پہلے پیدا ہونے والی ذات, اور وہ طیف کے مقام پر پتھر کھانے والی ذات, اور وہ احد کے مقام پر تلوار اٹھانے والی ذات, ایک ہی شخصیت میں اتنے اوصاف, اور آج ہمیں کہا جائے کہ نرمی اختیار کرے, یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ آپ خود سوچیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمانوں کی اور امت مسلمہ کی تربیت کی ہے, اس تربیت میں بہت ساری چیزیں ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا نفاذ اور اس کی حفاظت کچھ اس طرح سے ہوگی کہ ہم بذات خود اٹل ہو جائیں کہ منصب نبیا فقتلوا. اور یہ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے, لیکن اس کی ابتدا میں نہیں ہے, یہ بہت آگے جا کے منصب نبیا فقتلوا. جس نے نبی کو گالی دی اسے قتل کر دو. اب قتل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا, شدت سے قتل کرنا. یہ نہیں کہ پکڑا اور گولی ماری, he was dead, ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ قتلوا تقتیلا کے الفاظ ہیں. اسے اس طرح قتل کرو جیسے قتل کرنے کا حق ہے, پھر ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ ممکن ہوگا. بہت ساری باتیں ہیں اس میں, لیکن مضمون بھی بہت طویل, اور ویڈیو میں اتنی لمبی بنا نہیں سکتا چونکہ آپ لوگ دیکھیں گے نہیں. سو آپ تمام لوگوں سے ملتمس ہوں کہ اس شارٹ ویڈیو میں میں نے بہت ساری باتیں اشاروں میں آپ کے سامنے ذکر کر دی. یہ جو کتاب ہے اسے ریاض الصالحین کہتے ہیں, اور اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پاک کو تواتر کے ساتھ ذکر کیا گیا, اور اس میں وہ احادیث ہے جو سیاہ ستہ کے اندر موجود ہے. اور یہ وہ کتاب ہے جسے ابو عمر نصفی نے شرح عقائد کے نام سے ترتیب دیا. آپ اگر اس کا اردو ٹرانسلیشن بھی موجود ہے, یہ اس کی اردو ٹرانسلیشن ہے. اگر کوئی شخص کسی استاذ کے پاس نہیں پڑھ سکتا, کم سے کم اس کی اردو ٹرانسلیٹ کو گھر میں پڑھے, آپ کو سمجھ آئے کہ عقیدہ کیا ہے اور نظریہ کیا ہے, حقیقت کیا ہے, اور ہم لوگ کہاں دور بھاگ گئے. پھر آپ لوگ حقیقت کو سمجھ پائیں گے. پھر بھی فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا, نہ جانے اس قوم کو کیا بیماری ہے جو بات سمجھنے کے قریب نہیں آتی. پھر بات ہوگی آپ سے اگلی ویڈیو میں, لیکن ایک جذبہ اور ایک نظریہ آپ کو دے کے جا رہا ہوں کہ اقبال کہتے ہیں کہ ہری ہے شاخ تمنا مگر جلی تو نہیں, تبھی ہے آگ جگر میں مگر بجھی تو نہیں, وفا کی تیر سے گردن شیار ہو گئی, سر برے میدان کٹی ہے مگر جھکی تو نہیں. آج کے لیے صرف اتنا ہی, اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. جاوید الحسن چشتی کو اجازت دیجیے. جانے لگا تھا میں بھی جدا ہو کے اشکبار, رونے لگے تھے تم بھی سمٹ کر سیتون سے. والسلام.